مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور پیس ٹی وی کے ذریعے سے اس پروگرام کو دیکھنے والے بھائیوں اور بہنوں، بلوغ المرام حدیث کی بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے. یہ ایک گراں قدر تحفہ ہے جو اپنے دور کے بہت ہی مشہور محدث علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذخیرہ احادیث سے تلاش کر کے ان موتیوں کو ایک جگہ جمع کیا ہے. ہم ترتیب کے ساتھ بلوغ المرام اس کا مطالعہ اور اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے اعمال کو سنت کے مطابق سنوار سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ کتاب مختصر ہونے کے باوجود انتہائی جامع اور بہت ہی کمپریہنسو کتاب ہے. اسی لیے مختلف دینی درسگاہوں میں، چاہے وہ بگنرز ہوں یا جو لوگ اعلیٰ تعلیم پڑھ رہے ہوں، ان کو عموماً یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، کیونکہ اس میں احکام سے متعلق بہت ساری احادیث ایک جگہ جمع کر دی گئی ہیں. ہم نے گزشتہ کتاب البیوع یعنی خرید و فروخت، لین دین، کاروبار وغیرہ کے باب میں کچھ مسائل کا ذکر کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی نفع کمائے، حلال روزی حاصل کرنے کی کوشش کرے، مگر کہیں کوئی جھول نہ ہو، کہیں کوئی حرام ناجائز کی آمیزش نہ ہو، اس لیے کہ حرام چیز اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اور ہم نے بتایا کہ اگر کوئی آدمی حلال کاروبار یا حلال آمدنی کو چھوڑ کر حرام ذریعے کو اپناتا ہے تو اس کے کتنے نقصانات ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اس کو یاد رکھے ہوئے ہوں گے. حرام کی وجہ سے جو ایک بڑا نقصان ہے کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ صحیح مسلم میں بڑا کلیئر بتایا گیا کہ ایک آدمی جو مشکلات اور پرابلم میں گھرا ہوا ہو اور اس کی روزی حرام کی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی دعا کو قبول نہیں فرمائے گا. اسی طرح اس کے مختلف اور نقصانات بھی ہیں. اب آگے چلیے کہ اسلامی طبیعت کو آپ پہچانیے کہ یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مہربانی ہے، اپنی امت کو کوئی ایسے تاریک یا کوئی ایسا گوشہ نہیں چھوڑا جو ان کے لیے مشکلات پیدا کرے. ہر جگہ آپ نے رہنمائی فرمائی، خرید و فروخت میں بھی، کاروبار میں بھی، تجارت میں بھی، اور عبادات وغیرہ ساری چیزوں میں. ہمارے ہاں عام طور پر سنت کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ مسجد میں آپ جب تک بیٹھے ہیں نماز کیسے پڑھیں، نماز کی کتنی رکعت ہے، فرض سے پہلے یا بعد میں کتنی سنت پڑھیں. یہ ایک اچھا جذبہ ہے، مگر سنت صرف مسجد میں نہیں ہے، مارکیٹ میں بھی سنت ہے، کاروبار میں بھی سنت ہے، گھریلو زندگی میں بھی سنت ہے. مگر عام طور پر ہم پک اینڈ چوز کے عادی ہیں. مطلب کیا ہے؟ جیسے آپ گروسری شاپ میں جاتے ہیں خریدنے کے لیے، سبزی ترکاری میں سے جو چیز پسند آئی وہ چن لیے اور جو پسند نہیں آئی اس کو چھوڑ دیے. ہم دین کو بھی اسی طرح سے سمجھ بیٹھے کہ جو چیز ہماری پسند میں آیا اس کو ہم لے لیے اور باقی چیزوں کو چھوڑ دیے، چاہے وہ رسول کی تعلیمات ہوں، چاہے وہ اسی طرح سے ثابت شدہ مسئلہ ہو. لہٰذا ضرورت ہے تمام کاروباری لوگوں کو، تاجر حضرات کو، ملازمت کرنے والوں کو، لیبر پیشہ لوگوں کو، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں اسی کے مطابق زندگی بسر کریں. مثلا خرید و فروخت یا نفع کمانے میں جو چیزیں حرام کی ہیں اس سے منع کر دیا گیا. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت جاں فشانی کے ساتھ بلوغ المرام میں یہ چیزیں ترتیب کے ساتھ جمع کی ہیں. ایک حدیث جو بہت ہی ایتھینٹک ہے صحیح بخاری اور مسلم کی، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ثمن الکلب، کہ چند چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر منع فرمایا. ان میں سے ایک کیا ہے؟ مثلا کتے کے کاروبار، ڈاگ، وہ حرام کر دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم کتے کے کاروبار مت کرو. اور اسی طرح وہ مہر البغی،
یعنی حرام اور ناجائز کاروبار کرنے والی پیشہ ور خاتون جو ہوتی ہیں، یعنی پراسٹیٹیوشن وغیرہ وغیرہ، اس کی طرف جانے والے دروازے، ہر ڈور کو بند کر دیا گیا، کیونکہ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ تم زنا بدکاری مت کرو، ایڈلٹری مت کرو، بلکہ کہا ولا تقربوا الزنا، اس کے قریب مت جاؤ۔ روٹس بند کر دیے گئے، دروازے بند کر دیے گئے، یعنی جن راہوں پر چل کر وہ برائی کا امکان ہو، خطرہ ہو، وہ راستے کو بند کر دیا گیا تاکہ وہ نتیجہ سامنے نہ آئے، کیونکہ وہ تو ایک ایکسٹریم شکل ہے کہ رزلٹ سامنے آئے۔ آپ کو کہا جا رہا ہے وہ روٹ پر مت چلو، وہ راستے سے بچو۔ اور اسی طرح سے آپ نے کہا وہ حلوان الکاہن، اور وہ جو فرچون ٹیلر، سود سیر ہوتے ہیں، یعنی نجومی کاہن حضرات، دوسروں کی قسمت کا حال بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی جو آمدنی ہے وہ حرام سمجھی جائے گی۔ اس لیے حرام سمجھی جائے گی کہ غیب کا علم کس کو دیا گیا؟ کون بتا سکتا ہے میرا فیوچر؟ کون آپ کا فیوچر بتا سکتا ہے؟ کسی کو نہیں معلوم، لیکن نجومی حضرات بیٹھے ہوئے بتائے جا رہے ہیں کہ آپ کے فیوچر کا کیا ہوگا، آپ کے گھر میں کیا ہوگا، اسے نہیں معلوم اس کے گھر میں کیا ہوگا، اور وہ آپ کے گھر کی کیفیت دے رہا ہے۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہماری معزز خواتین خاص طور پر ان کے کسٹمر ہیں، ان کے کلائنٹ بنے ہوئے ہیں کہ پیک ٹائم پر ٹیلی فون کر کے اسٹوڈیو ان سے معلوم کرتی ہیں کہ یہ میرا جو شوہر ہے میرے فیوچر میں اچھا ہوگا یا برا ہوگا۔ اب وہ آپ کے شوہر کے بارے میں، اس کی فیوچر کے بارے میں، آپ کی میریٹل لائف کے بارے میں اسٹوڈیو میں بیٹھ کر وہ خبر دے رہا ہے آپ کو۔ پوچھنے والے کتنے نادان اور بتانے والے کتنے نادان ہیں، جبکہ یہ آمدنی، یہ کمائی، یہ سورس آف انکم، اس کو بند کر دیا گیا۔ اسی طرح سے بعض لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا کہ وہ پوچھتے ہیں کہ ہاں یہ ستارہ آپ کی پیدائش کے موقع پر اس جگہ تھا اور اس کے بعد یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یعنی اس طرح کی چیزیں شریعت میں روک دی گئی، اس طرح کی چیزوں کے قریب جانے سے منع کر دیا گیا۔ تو لہٰذا جو اس کی انکم ہوگی، جو اس کی آمدنی ہوگی، وہ بھی ناجائز سمجھی جائے گی۔ لہٰذا کوئی آدمی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، کوئی بہن جو محبت کرنے کا دعویٰ کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کاہنوں کے پاس جائے، یہ اس طرح کی خبریں بتانے والوں کے پاس جائے، چاہے وہ سود سیر ہوں، چاہے وہ فرچون ٹیلر ہوں، ان کے پاس جا کر اپنا فیوچر معلوم کرنا، اپنی قسمت کا حال معلوم کرنا، اور اچھے خاصے ان کو نذرانے کے نام پر معاوضہ دینا، یہ سب چیزیں اس سے شریعت نے منع کر دیا ہے کہ یہ چیزوں کی گنجائش قطعاً نہیں ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، اور وہ چیزیں جس میں آدمی کام کرنا نہیں چاہتا یا فری میں لوگوں کے مال بٹورنا چاہتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، کوئی آدمی کہتا ہے آپ کی انگلیاں دیکھ کر کہ آپ کی قسمت اچھی ہے یا بری ہے، اب اس کے لیے آپ پیمنٹ کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میرے گھر کا کیا ہوگا، گھر میں بیماریاں بہت آ رہی ہیں، تو اب وہ بتائے گا کہ یہ کرتوت کا نتیجہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، آپ اس کی ٹھیک ٹھاک خدمت کر رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے شرعی طور پر ناجائز کر دی گئی۔ اسی طرح سے ایسے کاروبار جس میں دھوکے کے امکانات ہوں، آپ کو چاہے وہ بائر کو ہوں یا سیلر کو ہوں، خریدار کو ہوں یا فروخت کرنے والے کو ہوں، شریعت کہتی ہے کہ آپ بھی نقصان نہ اٹھائیے اور نقصان نہ پہنچائیے۔ دونوں صورتوں میں چیک اینڈ بیلنس کا اصول سامنے رکھا گیا۔ دیکھیے وہ چیزیں جس سے غیر یقینی کیفیت ہوتی ہے، انسرٹنٹی، کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اس سے منع کیا گیا۔ جیسے قسمت کے طور پر آپ کوئی کام کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم کیا دیا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الحساد، اور اسی طرح سے عن بیع الغرر۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض لوگ ایسے کرتے تھے کہ کنکریاں پھینکتے، مثلا مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہوتی، اب آپ کنکری پھینکیں، جہاں کنکری گر گئی وہ آپ کا سودا ہو گیا۔ اب وہ سستے میں ملا یا مہنگے میں ملا آپ کی قسمت ہے۔ مثلا پہلے کہہ دیں گے 100 روپے کی چیز ہے، جہاں آپ کی کنکری پڑے گی، اب وہ آپ کی مارنے کے اوپر ہے کہ نشانے میں کتنے تیز ہیں، کہیں بھی پھر گئی، سمجھیے 10 روپے کی چیز ہے، اب آپ کو 100 روپے میں پڑ گئی وہ۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ 10 روپے کی چیز 100 میں پڑے، مگر یہ کاروبار کرنے والے اتنے بدھو نہیں ہوتے، بلکہ وہ زیادہ سے زیادہ مال بٹورنا چاہتے ہیں، اس سے منع کر دیا گیا۔ اور اسی طرح سے جس کے اندر دھوکہ بازی کا امکان ہو،
اس سے بھی منع کیا گیا۔ اب یہ صرف اس زمانے کی بات نہیں ہے، آج بھی یہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ جو ہے چیپٹر، اس کو آپ غور سے پڑھیں اور اپلائی کریں۔ آج کیا ہوتا ہے، آپ نے بہت سی تفریح گاہوں میں دیکھا ہوگا، پارک میں یا مختلف اس طرح کے جگہوں پر جہاں عام طور پہ لوگ جاتے ہیں، وہاں آپ کو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ ایک بال پھینکتے ہیں۔ اب وہ جو کنکریاں پھینکتے تھے اس سیدھے سادھے زمانے میں، اب تھوڑا لیٹسٹ کر دیا گیا، وہی چیز ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ مختلف کھلونے رکھے ہوئے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ پیمنٹ کر دیں اور اس کے بعد اپنا بال پھینکیں، جہاں گرے گا وہ آپ کی ہے۔ اب یہ اور وہ چیز ایک ہی ہے جو آج کل ماڈرن زمانے میں ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ یہ نوجوان جو ہے بہت شوق سے جاتے ہیں اس کو، اور یہ اپنا اسکل بتانے کے لیے کہ ٹھیک ہے میں پھینکوں گا۔ وہ آپ سے زیادہ ماہر ہے اور اس کو زیادہ معلوم ہے کہ بال کہاں گر سکتا ہے یا کہاں گرنا چاہیے۔ جہاں زیادہ امید ہوتی ہے کہ بال گرے گا وہ معمولی چیز وہاں رکھے گا، اور جہاں اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بال نہیں پھینک سکتا یا وہاں رکے گا نہیں، وہاں ایکسپینسو چیز رکھے گا۔ اور دیکھنے میں اتنی پرکشش کہ لوگ کہتے ہیں ارے 5 ہی تو روپیہ ہے، اور 5 روپے میں اگر وہ چیز مل گئی تو ہمیں، حالانکہ وہ ملتی نہیں ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ مشینوں سے وہ گیمبلنگ کرتے ہیں، یعنی پہلے زمانے میں نیچے بیٹھ کر کھیلتے تھے، اب اس کو ذرا لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ماڈرنائز کر دیا گیا۔ وہی گیمبلنگ ہے لیکن یہ ہے کہ آپ تھوڑا مشینوں سے کرتے ہیں۔ تو اب کیا یہ چیز جائز ہے؟ شرعی طور پر جو اس میں بتایا گیا یہ چیز جائز نہیں ہے۔ دھوکہ کا آپ امکان ہے، ڈاؤٹ ہے کہ آپ کو دھوکہ ہوگا یا اسے دھوکہ ہوگا، شریعت کہتی ہے کہ نہیں، کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ جو چیز خریدنا چاہیں آپ کو معلوم ہو، خریدیے اس کو، جو بھاؤ ہے وہ دے دیجئے۔ یا اسی طرح سے جو بیچنے والا ہے اس کو بھی کلیئر معلوم ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ پتھر پھینکے، آپ جو ہے کہیں بال پھینک دیے، کہیں سے بھی نکل گیا اور وہ چیز آپ کی قسمت ہے، ایسے اس طرح کی اجازت نہیں دی گئی۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندازے سے معلوم کیے بغیر تک بندی مت کیجیے۔ مثال کے طور پہ جیسے کہا گیا من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقتاله، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ اگر کوئی چیز خریدتے ہیں، بیچنا چاہتے ہیں تو پہلے دیکھ لیں کہ کتنی ہے وہ چیز، یا تو کاؤنٹ کر لیں یا ناپ لیں یا وزن کر لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اندازے کے ساتھ آپ ایک مٹھی میں کوئی چیز لے لیے اور کہے کہ میرے ہاتھ میں جو کچھ چیزیں ہیں اس کی اتنی قیمت۔ اب کیا پتا ہاتھ میں 2 کھجور پکڑا ہوا ہے، 5 کھجور پکڑے ہوئے ہیں، 4 کھجور پکڑے ہوئے ہیں، دھوکا تو ہے نا۔ تو اس طرح سے کہ بھئی ہاتھ بند کیا ہوا ہے اور ایکٹنگ ایسے کر رہے ہیں جیسے پوری مٹھی میں فل ہے، حالانکہ ہوتی کچھ نہیں ہے۔ اب جب وہ قیمت لگا دیتا ہے، ہاتھ کھولیں تو معلوم ہوا کہ 2 ہی کھجور ہیں اس کے اندر، تو خریدار کا نقصان ہوا۔ دیکھتے رہیے، یہ ہمارا پروگرام وقت ہوا ہے ایک مختصر بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ خرید و فروخت میں دھوکہ یا جس چیز میں دھوکے کا امکان ہو شریعت نے اس کو جائز نہیں رکھا ہے۔ چیز کلیئر ہونی چاہیے، جو آپ بیچنا چاہیں چاہے نفع زیادہ لیں یا کم لیں لیکن ہو وہ بہت ہی کلیئر۔ اسی طریقے سے بیچنے والا اس کے سامنے بھی یہ ساری چیزیں بہت زیادہ کلیئر ہونی چاہیے۔ اب اس کے بعد ایک اور بھی مسئلہ ہے جس کے اندر لڑائی جھگڑا اس کے زیادہ امکانات ہیں، وہ اور آج کل مارکیٹ میں زیادہ چل رہا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا اس باب کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی معلوم ہوگی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے نہیں، آج کی مارکیٹ کو دیکھ کر یہ اصول بتائے ہیں۔ لیکن یہ آج کی بات نہیں ہے بلکہ 1400 سال پہلے جو آپ نے فرما دیا وہ محفوظ کر دیا گیا احادیث کے اندر۔ ان میں سے ایک کیا ہے، وہ ڈپازٹ، اور ڈپازٹ کے ساتھ جو مسائل پیش آتے ہیں۔ کوئی چیز خریدنے کے لیے گئے تو آپ کو کبھی کبھی ڈپازٹ رکھنا پڑتا ہے۔ اب ڈپازٹ آپ رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا مائنڈ بدل گیا تو وہ چیز خریدیں گے یا نہیں خریدیں گے؟ تو کیا ہوگا، ڈپازٹ واپس ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اگر ڈپازٹ واپس نہ ملے تو وہ آپ کا ڈپازٹ کی جو رقم ہے وہ لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟ تو اس میں اب شریعت کیا کہتی ہے؟ تو شریعت دیکھیے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع العربان، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کرنے سے منع فرمایا ان جنرل، لیکن اس کی تفصیل یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی خاص چیز ہے اور وہ مارکیٹ میں اس کا شارٹیج ہے، آپ خریدنا چاہتے ہیں، وہ چیز پسند آ گئی اور آپ جو ہے ایک ڈپازٹ دے دیتے ہیں اس کو کہ بھائی میں 2 گھنٹے کے بعد یا 2 دن 4 دن کے بعد آ کر
فل پیمنٹ کروں گا، اب آپ کے لیے وہ روک کر رکھتا ہے. اب آپ اچانک مائنڈ بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں نہیں خریدوں گا. اگر ایسی صورت میں دکاندار کا نقصان ہو رہا ہے تو وہ ڈپازٹ کی رقم سے وہ پورا کر سکتا ہے اپنا نقصان، کیونکہ آپ نے اس کو نقصان پہنچایا. آپ نے کہا تھا کہ میں خریدوں گا، ورنہ دوسرے کسٹمر ہیں ان کو وہ بیچ سکتا تھا. آپ کی وجہ سے وہ روکے رکھا، تو اس لیے اب اس کا جو نقصان ہوگا آپ جو ڈپازٹ دے رہے ہیں اس سے وہ واپس لے سکتا ہے. اور اگر کوئی ایسی چیز ہو جس میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے تو ایسی صورت میں دکاندار کے لیے چاہیے کہ وہ آپ کی رقم پوری واپس کرے، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. تو اس طرح سے نہ کسٹمر کا نقصان نہ دکاندار کا نقصان، دونوں چیزوں کے اندر بیلنس رکھا گیا ہے. تو عام طور پہ یہ ڈپازٹ اور اس طرح کی چیزیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. اسی طرح سے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز خریدتے ہیں ایک جگہ پر، اور وہ چیز خریدنے کے بعد اسی دکان پر ٹھہر کر ری سیل کرنا چاہتے ہیں کسی اور کو. کر سکتے ہیں اس طرح؟ یعنی آپ مارکیٹ میں گئے، ایک دکان سے چیز آپ نے خریدی، پیچھے آپ نے دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں اور وہیں ٹھہر کر آپ اس کو بیچ رہے ہیں. تو شریعت کہتی ہے ایسا مت کرو. شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ چیز پہلے اپنے قبضے میں لے لو اور وہاں سے ہٹ جاؤ، چاہے اپنے مارکیٹ سے باہر چلے جاؤ، دکان سے آگے پیچھے ہو جاؤ. اس کے بعد اگر کسی کو بیچنا چاہتے ہیں پھر اس کے ساتھ کانٹیکٹ کرو، پھر اس کے ساتھ بیچو. وہیں پر ٹھہر کر اگر آپ کریں گے ری سیل تو کیا ہوگا؟ اس کی وجہ سے جھگڑا ہو سکتا ہے، دکاندار آپ کی پٹائی کر دے گا یا کم سے کم ناراض ہوگا کہ آپ نے میرا حق مار دیا. وہ آپ کو سمجھ لیجئے کہ کوئی چیز 100 روپے میں بیچ رہا ہے اور پھر وہ باہر جو دوسرا آدمی ٹھہرا ہوا ہے وہ 110 میں خریدنا چاہتا ہے، وہیں پر آپ 110 میں سیل کریں گے تو کس کو تکلیف ہوگی؟ دکاندار کو تکلیف ہوگی. اس لیے تکلیف ہوگی کہ وہ سوچے گا کہ یہ میری ہی دکان پر ٹھہر کر 10 روپے نفع کما رہا ہے اسی وقت، تو یہ اس کو قبول نہیں کرے گا. پھر اس میں ایک اور جھگڑا بھی پیدا ہوگا. دکاندار کی دکان کی قیمت، کرایہ اور اس کے جو اخراجات ہیں وہ کون دے رہا ہے؟ دکاندار دے رہا ہے. اور آپ تو کچھ دیے نہیں اور آپ کو نفع فری میں مل رہا ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ رقابت اور حسد کے جذبات پیدا ہوں گے. اس لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی چیز آپ خریدیں تو پہلے کیا کرو؟ اپنے قبضے میں لے لو. خریدا، بھاؤ تاؤ پورا ہو گیا، پیمنٹ ہو گئی، اپنے قبضے میں کر لیا، وہاں سے نکل گئے. اب آگے جانے کے بعد یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو دوبارہ کسی کو سیل کر دیں، زیادہ قیمت لیں، کم قیمت لیں، وہاں سے ہٹ جانا یہ ہے. ایک موقع پر ایسے ہوا جیسے کہ ایک مشہور صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما. حضرت عبداللہ کو کون جانتے ہیں آپ میں سے؟ بہت مشہور صحابی ہیں. کس کے بیٹے ہیں؟ ماشاءاللہ. جی، عمر بن خطاب. ماشاءاللہ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ ثانی ہیں، بہت بڑے مشہور صحابی ہیں، ان کے فرزند حضرت عبداللہ. اور حضرت عبداللہ جو ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ٹوٹ کر محبت کرنے والے صحابی تھے، شہدائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ ایک مرتبہ گئے، انہوں نے ایک چیز خریدی اور اس کے بعد ایک اچھا کسٹمر ان کو مل گیا. وہ چاہتے تھے کہ بیچیں، لیکن پیچھے ایک اور صحابی تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، بہت بڑے درجے کے صحابی. انہوں نے ان کے ہاتھ کو روکا اور کہا کہ نہ، اس طرح نہیں کر سکتے آپ، منع کیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے. تو پھر وہ باز آ گئے اس سے. اس میں دو باتیں معلوم ہوئی. پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام کے اندر بھی ماشاءاللہ بعض صحابہ بہت اچھے تاجر تھے، بہت اچھی تجارت کرتے تھے وہ. اور دوسرا یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی یہ پہچان تھی کہ جب بھی کبھی کوئی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے آپ کے حوالے سے پیش کی جائے تو فوری اس کو کیا کرتے تھے؟ وہ قبول کر لیتے تھے، اسی وقت قبول کرتے تھے. اور اب کیا کرتے ہیں اکثر لوگ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت یا حدیث پیش کی جائے تو وہ کہتے ہیں ہاں ہے تو حدیث، مگر، اگر، لیکن، یعنی اف اور بٹ میں ہم حدیث کو ٹال دیتے ہیں. یعنی ہمارا عجیب طریقہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرامین ہے اس کو صحابہ کے طریقے کے مطابق قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ تردد کرتے ہیں. اچھا ہوگا، حدیث تو ہے، مگر یا لیکن یہ ہوگا. تو یہ اف اور بٹ کی کوئی بات نہیں ہے. جب کوئی مسئلہ ثابت ہو جائے حدیث کے ذریعے سے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟
قبول کر لینا چاہیے، جیسے حضرت عبداللہ نے کیا۔ جیسے ہی نبی کے حوالے سے ایک بات آئی، انہوں نے کیا کیا؟ ختم، کاروبار نہیں وہاں پر، جیسے بتایا گیا ویسے ہی۔ یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ان کی شان۔ اور اب اسی طرح سے ایک اور کاروباری آج کل بھی بہت زیادہ وہ ہوتا ہے، وہ منی ایکسچینج کا مسئلہ ہے، کاروبار میں کرنسی اور اس کے مطابق خرید و فروخت کرنا۔ تو اب دیکھیے کرنسی وغیرہ کا آج کل جو ہے کاروبار وہ ایک مستقل جاب بنا ہوا ہے، اور اس میں لوگ اسپیشلائزیشن کرتے ہیں، جو لوگ جانتے ہیں وہ اسی کے اندر بہت ماہر بھی ہوتے ہیں۔ اب اس کو ہم حدیث سے کیسے چیک کریں گے؟ مثلا پاؤنڈ کے ذریعے سے ڈالر، یا ڈالر کے عوض میں روپیس، یا روپیس کے عوض میں ریال، کیا آپ بیچ سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں یا نہیں خرید سکتے؟ تو ہمارے لیے تو ہر چیز کی دلیل چاہیے، اور وہ دلیل کہاں سے لائیں گے آپ؟ وہ دلیل حدیث میں ملے گی۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں دریافت کیا، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ابیع الابل بالبقیع فابیع بالدنانیر وآخذ الدراہم وابیع بالدراہم وآخذ الدنانیر۔ میں اونٹ کا جنرلی کاروبار کرتا ہوں، تو کبھی اونٹ کو دینار کے عوض میں، اور پھر دینار کو درہم سے، اور درہم کو دینار سے بیچتا ہوں۔ ہو گئی حدیث کے ذریعے سے۔ دینار کیا ہے؟ اس زمانے میں گولڈ کوائنز تھا، کرنسی، لیکن یہ خالص سونے کی ہوا کرتی تھی، اور درہم یہ سلور کوائنز تھا، یہ سلور کا سکہ تھا، چاندی کا۔ تو اب کبھی یہ ہوتا تھا کہ دینار کو درہم سے اور درہم کو دینار کے ذریعے سے فروخت کیا کرتے تھے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب کیا دیا؟ آپ نے ان کو فرمایا کہ لا باس ان تأخذها بسعر یومها ما لم تفترقا وبینکما شیء، کہ کوئی بات نہیں، نو پرابلم، آپ کر سکتے ہیں، مگر شرط کیا ہے؟ آپ نے جو شرط بتائی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ آپ نے بتایا کہ دونوں کا ریٹ معلوم ہونا چاہیے، اور اسی وقت نقد، کیش، آج سودا کر رہے ہیں، آج کا مارکیٹ ریٹ جو ہے اس کے مطابق آپ کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ آج جو ہے دینار دے رہے ہیں اور کل درہم لینے کی بات کریں گے، ایسی نہیں ہے۔ اور آج کل کی اصطلاح میں یہ بہت ضروری ہے، اس لیے ضروری ہے کہ کل تک کرنسی کا ریٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے، گھٹ بھی سکتا ہے، بڑھ بھی سکتا ہے۔ تو جو آدمی آج لے رہا ہے، اگر کل وہ گھٹ گیا تو خریدار کا نقصان ہوا، اور کل بڑھ گیا تو بیچنے والے کا نقصان ہوا۔ تو شریعت نے یہی اصول بنایا ہے کہ نہ خریدار کو نقصان ہو، نہ بیچنے والے کو نقصان ہو۔ اس کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ آپ کرنسی کا کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ اسی دن کی قیمت کے ساتھ، اور جو بھی ہو نقد ہو، کلیئر ہو کٹ۔ مسئلہ یہ ادھار والا مسئلہ، آج ریال دے رہے ہیں، کل پاؤنڈ دیں گے آپ اس کے بدلے میں، یا 3 دن بعد آپ ڈالر دیں گے، پھر ڈالر کی قیمت ہر سیکنڈ میں بڑھ سکتی ہے، گھٹ بھی سکتی ہے، تو اس سے لڑائی اور جھگڑا پیدا ہوگا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ جو ہے کیش پہ اگر کریں گے اور ساری چیزیں کلیئر ہوں گی تو کر سکتے ہیں۔ کیونکہ ہمارا یہاں وقت پورا ہو رہا ہے، تو ہم یہیں پر اپنے پروگرام کو روکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے ہمارے پروگرام کو، آئندہ لیکچر میں نئی معلومات کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل هول من الأهوال مقتدى.